فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 55 پڑھیں گے۔ 22واں باب حضرت سلیمان کے حالات، صفحہ نمبر 638۔ اس میں چند فصلیں ہیں۔ فصل اول، حضرت سلیمان کے فضائل و کمالات اور آپ کے معجزات کا مجمل تذکرہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 81 و 82۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا اس حال میں جبکہ وہ بہت سخت و تیز ہوتی تھی اور اس کے حکم سے جاری ہوتی تھی، اس زمین پر جس میں ہم نے برکت نازل کی تھی، اور ہم ہر شے سے واقف و آگاہ ہیں۔ علی بن ابراہیم سے روایت ہے کہ وہ زمین مبارک شام و بیت المقدس کی ہے، اور دیو اور شیطانوں کا ایک گروہ تھا جو دریا میں غوطہ لگا کر ان کے لیے عمدہ چیزیں لولو و مرجان نکالتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کام بھی کرتا تھا، مثل شہروں کے بنانے، قصروں کے تیار کرنے، پہاڑوں کو کھودنے اور عجیب و غریب صنعتیں تیار کرنے کے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے اس سے کہ وہ سلیمان کی نافرمانی کرے، کسی کو کوئی اذیت پہنچائیں۔ اور سلیمان نے داؤد کی میراث پائی، مال اور علم پیغمبری کی۔ اور سلیمان نے کہا کہ لوگوں، ہم کو جانوروں پرندوں کی زبان تعلیم کی گئی ہے اور ہر شے میں سے حصہ عطا کیا گیا، اور بے شک یہ خدا کا فضل عظیم ہے۔ پھر خدا نے فرمایا ہے، اور ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کیا جو صبح کو 1 مہینے کی رات طے کرتی تھی اور شام کو 1 مہینے کی رات طے کرتی تھی۔ آیت نمبر 12 سورہ سبا پارہ نمبر 22، آیت نمبر 16 سورہ نحل پارہ نمبر 19۔ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 3 شبانہ روز تانبا پانی کی طرح جاری تھا، اور اب بھی جو تانبا پایا جاتا ہے اگر اسی تانبے میں سے ہے۔ اور ہم نے جنوں کو ان کا تابع بنایا جو ان کی خدمت میں رہ کر خدا کے حکم اور اجازت سے کام کیا کرتے تھے، اور جنوں میں جو بھی ہمارے حکم کے خلاف ان کی نافرمانی کرتا تھا ہم اس کو آخرت یا دنیا کی جلانے والی روشن آگ کا مزہ چکھاتے تھے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ خدا نے ایک فرشتے کو ان پر موکل کیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا، جو حضرت سلیمان کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تھا، وہ فرشتہ اس کو تازیانے سے مارتا تھا کہ وہ جل جاتا تھا۔ جن ان کے لیے قصر اور بلند عمارتیں اور صورتیں مثل حوض کے بڑے بڑے پیالے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے ہیں، اور ان کو زمین میں نصب کر دیا تھا کہ لوگ ان کو حرکت نہیں دے سکتے تھے، نہ اکھاڑ سکتے تھے۔ اور ہم نے کہا کہ اے آل داؤد، ان نعمتوں کے شکر میں عمل نیک کرو اور عبادت بجا لاؤ، اور شکر کرنے والے بندے تو بہت کم ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے سلیمان کا امتحان لیا اور کرسی پر ایک جسم کو ڈال دیا تو انہوں نے ہماری بارگاہ میں توبہ و انابت کی۔ سلیمان نے دعا کی کہ اے پالنے والے، مجھ کو بخش دو اور مجھ کو ایسی بادشاہی اور ایسا ملک عطا فرما کہ پھر میرے بعد کسی کے لیے ایسی حکومت سزاوار نہ ہو، اور بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔
پھر ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے نرم اور مناسب طور پر جاری ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے ہوا بہت تیز چلتی تھی اور بساط سلیمان کو زمین سے اٹھاتی تھی، اور جب وہ بلند ہو جاتی تو نرم رفتار سے چلتی۔ بعض کہتے ہیں کہ کبھی تیز چلتی اور کبھی آہستہ، اور بعض کا قول ہے کہ تیز چلتی اور ہموار رواں ہوتی، اور بعض کہتے ہیں کہ ہموار چلنے سے کنایا ہے کہ حضرت سلیمان کی فرما بردار تھی۔ اور ہم نے ان مسخر دیووں کو کی اور ہم نے ان کا مسخر دیووں کو کیا جو عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور دریا میں غوطہ لگا کر جواہرات نکالتے تھے، اور دوسرے سرکش دیووں پر ان کو اختیار و قابو دے دیا جو زنجیروں میں بندھے رہتے تھے، یعنی سرکش یا کافر دیووں کو جو 2، 3 اور اس سے زیادہ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر میں کھینچتے تھے۔ ہم نے سلمان سے کہا کہ یہ تم پر ہماری بخشش و احسان ہے، چاہو لوگوں کو عطا کرو یا محفوظ رکھو، قیامت کے روز تم سے اس کا کچھ حساب نہیں لیا جائے گا۔ شیخ تبریسی نے روایت کی کہ شیاطین نے حضرت سلمان کے لیے سونے اور ریشم کا ایسا تخت بنایا تھا جو 1 فرسخ لمبا چوڑا تھا، یعنی 3.5 میل، اور حضرت کے لیے سونے کا ایک ممبر اس تخت کے وسط میں تیار کیا تھا جس پر وہ بیٹھتے تھے، اور اس کے چاروں طرف سونے اور چاندی کی 3000 کرسیاں تھیں۔ سونے کی کرسیوں پر پیغمبران وقت اور چاندی کی کرسیوں پر علماء بیٹھتے تھے، اور ان کے گرد تمام انسان، شیاطین اور جن کھڑے ہوتے، اور پرندے اپنے پروں سے ان سب کے سروں پر سایہ کرتے تھے۔ بعد صبح اس بساط کو لے کر فضا میں چلتی اور صبح سے شام تک 1 مہینے کی راہ طے کرتی، اور شام سے صبح تک 1 مہینے کی راہ طے کرتی۔ دوسری روایت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا نے مشرق و مغرب کی سلطنت حضرت سلمان کو عطا کی۔ انہوں نے 700 برس اور 7 مہینے تک تمام دنیا پر حکومت کی۔ تمام انس و جن، دیو اور شیاطین، چرند و پرند اور درندے ان کے محکوم تھے، اور خدا نے ان کو ہر شے کا علم تعلیم فرمایا تھا۔ ان کے زمانے میں عجیب عجیب صنعتیں پیدا ہوئیں جو یادگار ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت سلمان کی عمر اور ان کے تمام دنیا کے مالک ہونے کے بارے میں غریب ہے، اور یہ دونوں حدیثیں دوسری حدیثوں کے خلاف ہیں، واللہ عالم۔ نیز روایت ہے کہ حضرت کا لشکر 100 فرسخ کے فاصلے میں آتا تھا۔ 25 فرسخ میں آدمی ہوتے تھے، 25 میں جن، 25 فرسخ میں جانوران صحرائی، اور 25 میں مرغان ہوا ہوتے تھے، اور 1000 گھر شیشے اور لکڑی کے اوپر بنائے تھے جن میں 300 نکاحی عورتیں اور 700 کنیزیں رہتی تھیں۔ حضرت سخت ہوا کو حکم دیتے جو ان مکانات کو زمین سے بلند کرتی، پھر نرم ہوا کو حکم دیتے تو وہ آہستہ آہستہ لے چلتی۔ غرض خدا نے زمین و آسمان کے درمیان ان کو وحی کی تمہاری بادشاہی میں ہم نے یہ اور اضافہ کیا، کوئی کہیں پر کوئی بات کرے گا اسے ہوا تم تک پہنچا دیا کرے گی۔ سلبی نے روایت کی ہے کہ جب سلمان بساط پر سوار ہوتے تھے، اپنے اہل خانہ کو اور خدمتگاروں اور منشیوں کو اور اپنے تمام لشکر کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ لوگ چھتوں پر ایک دوسرے کے سامنے اپنے درجوں میں کنارے کنارے ہوتے، اور حضرت کا باورچی خانہ لوہے کے تنوروں سمیت ہمراہ ہوتا، اور بڑی دیگیں ہوتی جن میں ایک ساتھ 20 اونٹ کا گوشت پکایا جاتا، اور جلسہ گاہ کے سامنے چار پایوں کے واسطے میدان ہوتا تھا جس میں وہ چرا کرتے تھے۔ باورچی کھانا پکانے میں مشغول رہتے، اور کاریگر لوگ اپنے کاموں میں لگے رہتے، اور گھوڑے حضرت کے سامنے بندھے ہوتے، اور بساط ہوا پر رواں ہوتی۔ ایک روز اصطغر شیراز سے یمن کی طرف گئے اور مدینہ طیبہ سے گزرے تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ یہ پیغمبر آخر الزماں کی ہجرت کی جگہ ہے، کیا کہنا ہے اس کا جو حضرت پر ایمان لائے اور آپ کی مطابقت کرے۔ جب مکہ معظمہ سے گزرے بتوں کو دیکھا کہ کعبے کے گرد رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان کو دیکھ کر کعبے نے گریہ کیا۔ خدا نے اس پر وحی کی کہ کیوں روتا ہے۔ کعبے نے عرض کی کہ پالنے والے، تیرا ایک پیغمبر اور تیرے دوستوں کی جماعت میرے پاس سے گزری اور نہ میرے پاس اترے نہ نماز پڑھی، اور کفار میرے چاروں طرف بتوں کو رکھے ہوئے ان کی پرستش کرتے۔ تو خدا نے وحی کی کہ گریہ مت کر، بہت جلد تیری زمین کو سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں سے بھر دوں گا، اور قرآن نازل کروں گا، اور آخر زمانے میں ایک پیغمبر کو بھیجوں گا جو میرے
تمام پیغمبروں میں برتر ہوگا اور ایک گروہ کو مقرر کروں گا جو تجھے آباد رکھیں گے اور فریضہ حج ان پر واجب ہوگا کہ اطراف عالم سے تیری طرف آئیں گے، جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف دوڑتے ہیں اور جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی جانب رجوع ہوتی ہے، اور تجھ کو بتوں اور بت پرستوں سے پاک کر دوں گا۔ روایت ہے کہ جب سلیمان اپنے پدر بزرگوار کے بعد بادشاہ ہوئے، آپ کے حکم سے ایک تخت نہایت عمدہ اور نادر بنایا گیا تاکہ اس پر بیٹھ کر آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرے اور کوئی باطل پسند اور ناحق گواہی دینے والا اس کے قریب جانے سے ڈرے اور جھوٹ نہ کہے اور غلط دعویٰ نہ کرے اور جھوٹی گواہی نہ دے۔ وہ تخت ہاتھی دانت کا بنایا گیا، اس میں یاقوت و مروارد و زبرجد اور قسم قسم کے جواہرات جڑے گئے اور اس کے گرد سونے کے 4 درخت لگائے گئے تھے جن کے گچھے یاقوت سرخ اور سبز زمرد کے تھے، اور 2 درختوں پر 2 مور سونے کے بنائے گئے اور 2 درختوں پر ان موروں کے مقابل 2 گدھ سونے کے تیار کیے گئے، اور تخت کے 2 طرف سونے کے 2 شیر بنائے گئے جن کے سروں پر زمرد کے گرز تھے، اور ان چاروں درختوں پر طلائے سرخ کے انگور کے درخت بنائے گئے جن کے گچھے یاقوت سرخ کے تھے، وہ انگور کی بیلیں، اور وہ چاروں درخت تخت پر سایہ فگن تھے۔ جب حضرت سلیمان اس تخت پر بیٹھنا چاہتے تھے اور پہلے زینے پر قدم رکھتے تو وہ پورا تخت چکی کی طرح گردش کرتا، اور وہ گدھ اور مور اپنے پیروں کو کھول دیتے اور شیر زمین سے اپنا پیٹ لگا کر چاروں طرف ہاتھ پیر پھیلا دیتے اور اپنی دمیں ہلانے لگتے۔ اسی طرح جس پایا پر پیر رکھتے تخت گردش کرتا اور شیر وغیرہ اسی طرح عمل کرتے، یہاں تک کہ حضرت تخت پر پہنچ جاتے اور بیٹھتے۔ وہ دونوں گدھ حضرت کے سر پر تاج رکھتے اور وہ تخت ماں ان درختوں اور پرندوں کے گرد گردش میں آتا، اور پرندے اپنی منقاروں سے ان حضرت پر مشک و عنبر چھڑکتے، اور وہ کبوتر جو سونے اور جواہرات سے تیار کیا ہوا تخت کے پائے میں آراستہ کیا ہوا رہتا تھا حضرت کے ہاتھ میں توریت دیتا اور وہ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھتے۔ پھر لوگ حضرت کے سامنے حاضر ہوتے اور بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ صاحبان علم و فضل حضرت کی دائنی جانب سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے، پھر فرشتے ان کے سروں پر اپنے پروں سے سایہ کرتے۔ پھر کوئی شخص اگر کسی پر دعویٰ کرتا اور حضرت سلیمان سے گواہ طلب فرماتے تو تخت اپنے تمام لوازمات کے ساتھ گردش کرتا اور شیر اپنی دمیں زمین پر مارنے لگتے اور مرغان مرسی اپنے پروں کو کھول دیتے۔ اس وقت مدعیوں اور گواہوں پر ایک زبردست رعب پڑتا جس سے حقیقت کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ یہ تمام امور جو اس روایت میں بیان کی گئے وہ سب عامہ کی روایت کے موافق ہیں، اور مفسروں نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان کی شریعت میں حیوانوں کی صورتیں بنانا حرام نہ تھا، اس امت کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ احادیث معتبرہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تصویریں جن کا ذکر خدا نے قرآن میں فرمایا ہے جن کو حضرت سلیمان کے لیے بتاتے تھے وہ مردوں اور عورتوں کی نہ تھیں بلکہ درختوں کی اور انہی کے مانند تصویریں ہوتی تھیں۔ بسند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت سلیمان کی سلطنت بلاد اصغر سے شام کے شہروں تک تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے ابتدا میں حضرت کی بادشاہی اسی حد تک رہی ہو۔ بسند معتبر حضرت موسیٰ بن جعفر سے منقول ہے کہ خدا نے کسی پیغمبر کو معبوس نہیں فرمایا ہے مگر یہ کہ وہ صاحب عقل ہوتا تھا، اور بعض عقل میں بعض پیغمبروں سے کامل تر ہوتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب تک ان کی عقل کی آزمائش نہ کر لی خلیفہ نہیں بنایا، اور سلیمان جب خلیفہ ہوئے 13 برس کے تھے اور ان کی بادشاہی کی مدت 40 سال تھی، اور ذوالقرنین جب بادشاہ ہوئے 12 سال کے تھے اور انہوں نے 30 برس حکومت کی۔ بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے قول خدا تعالیٰ اے آل داؤد شکر کرو کی تفسیر پوچھی۔ فرمایا کہ آل داؤد 80 مرد اور 70 عورتیں تھیں جن میں سے کسی نے ایک روز بھی اپنی عبادت کے معمول میں فرق
فرق نہ آنے دیا۔ حضرت داؤد کے بعد جب حضرت سلیمان بادشاہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، خدا نے مجھے پرندوں کی زبان سکھائی ہے اور آدمی اور جنوں کو میرا تابع بنایا ہے۔ حضرت سلیمان ہر بادشاہ کو جو زمین کے کسی حصے میں ہوتا اور اس کی خبر آپ کو ہوتی تو آپ ماں لشکر کے اس کی طرف جاتے اور اس کو اپنا تابع و فرما بردار بنا کر اپنے دین میں شامل کر لیتے تھے۔ خدا نے ہوا کو ان کا مسخر قرار دیا تھا۔ جب وہ اپنی مجلس میں تشریف رکھتے، پرندے آپ کے سر پر اپنے پروں سے سایہ کرتے اور انس و جن آپ کی خدمت میں صف بستہ رہتے۔ جب کہیں ماں لشکر کے جنگ کے لیے جانا چاہتے، بساط کے کنارے پر لکڑی کا ایک مقام حضرت کے لیے تیار کیا جاتا اور بساط میں لشکر، چوپائے اور آلات چوبی سب کچھ جو کچھ ضروری ہوتا مہیا کیا جاتا۔ پھر حضرت ہوائے سخت کو حکم دیتے وہ بساط کے نیچے داخل ہو کر بساط کو اٹھاتی اور جس جگہ حکم فرماتے لے جاتی اور صبح کو 1 مہینے کی راہ اور شام کو 1 مہینے کی راہ طے کرتی۔ موثق سند سے جو مثل صحیح کے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت سلمان بیت المقدس سے نکلے اور اپنی بساط پر بیٹھے، دائنی جانب 3 لاکھ کرسیوں پر آدمی اور اسی طرح بائیں جانب 3 لاکھ کرسیوں پر جن بیٹھے تھے اور حضرت کے حکم سے پرندے سب کے سروں پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت نے ہوا کو حکم دیا، اس نے بساط کو اٹھایا اور مدائن میں لے آئی اور مدائن سے اٹھایا تو رات استغر شیراز میں بسر کی۔ صبح کو حکم دیا تو ہوا ان کو جزیرہ برگاواں میں لے گئی۔ پھر حضرت کے حکم سے وہ اس قدر نیچے بساط میں کو لے گئی کہ نزدیک تھا کہ لوگوں کے پیر پانی تک پہنچ جائیں۔ اس وقت ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ دنیا نے کبھی اس سے بڑھ کر بادشاہی نہیں دیکھی ہوگی۔ تو ایک فرشتے نے آسمان سے ندا دی کہ لوگوں، خدا کے نزدیک خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس بادشاہی سے بہت بلند ہے۔ بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت سلمان کا ایک قلعہ تھا جسے آپ کے واسطے شیاطین نے بنایا تھا، جس میں 1000 کمرے تھے اور ہر کمرے میں آپ کی ایک زوجہ رہتی تھی، جن میں سے 300 نکاحی بیویاں تھیں اور 700 قبطی کنیزیں تھیں، اور خدا نے 40 مردوں کی قوت مجامت حضرت کو عطا کی تھی۔ حضرت شبانہ روز ان سب عورتوں سے ملاقات کرتے اور ان کی خواہشوں کو پورا کرتے۔ حضرت نے شیاطین کو معمور کیا تھا جو پتھر ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا کرتے تھے۔ اسی حال میں ابلیس شیطانوں کے پاس آیا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ ان سب نے جواب دیا کہ ہماری طاقت ختم ہو چکی ہے۔ ابلیس نے کہا پتھر جب پہنچاتے ہو تو خالی واپس جاتے ہو؟ ان سب نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر تو تم راحت میں ہو۔ ہوا نے یہ گفتگو حضرت سلیمان تک پہنچا دی۔ حضرت نے حکم دیا کہ جب شیاطین پتھر مقررہ مقام پر پہنچا دیں تو اتنی خاک وہاں سے واپس لے جا کر وہاں ڈالیں جہاں سے پتھر لے جائیں۔ پھر ابلیس ان کے پاس پہنچا اور ان کا حال پوچھا۔ ان سب نے کہا کہ ہماری حالت تو اور بدتر ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کیا راتوں کو سوتے نہیں ہو؟ کہا کیوں نہیں؟ ابلیس نے کہا پھر تو راحت میں ہو۔ ہوا نے یہ خبر بھی حضرت کو پہنچا دی تو فرمایا کہ وہ سب رات و دن کام کیا کریں۔ اسی حال میں تھوڑا زمانہ گزرا تھا کہ حضرت سلمان نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اشارہ ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا مناسب نہیں، خواہ وہ بدکاری کیوں نہ ہو۔ ممکن ہے حضرت سلمان کی شیاطین پر یہ سختی ان کی شرارت اور سرکشی کی وجہ سے ہو، ورنہ بلا وجہ فرمانبرداروں پر جبر و تشدد ایک نبی کے شایان نہیں، اور وہ اس سے ایسا مذموم فعل صادر ہو سکتا ہے۔ حدیث معتبر امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک ضعیفہ نے حضرت سلمان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہوا کی شکایت کی۔ حضرت نے ہوا کو طلب فرما کر پوچھا کہ تو نے اس بڑھیا کو کیوں تکلیف پہنچائی؟ ہوا نے عرصی کے پروردگار عزت نے مجھے ایک جماعت کی کشتی کو غرق ہونے سے نجات دینے کے لیے حکم فرمایا جو ڈوبنے کے قریب تھی۔ میں بہت تیزی کے ساتھ رواں ہوئی تاکہ ان کشتی والوں کو بچا لوں۔ یہ عورت چھت پر کھڑی تھی، میری لپیٹ میں آ کر گری اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس میں میری کیا خطا ہے؟ حضرت نے مناجات کی کہ الہی اس قضیے میں کیا فیصلہ دوں؟ وہی نازل ہوئی کہ اہل کشتی کو حکم دو کہ اس ضعیفہ کے ہاتھ کی دیت
عوض ادا کریں، کیونکہ ہوا کشتی والوں کو بچانے کے لیے چلی تھی، لیکن میری طرف سے عالم کے کسی متنفس پر ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کا عوض کشتی والوں کے ذمے ہونا چاہیے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ اس روایت سے بظاہر حضرت سلمان کی حکومت و اختیار کا اظہار معلوم ہوتا ہے، اور یہ کہ خدا کسی پر ظلم برداشت نہیں کرتا۔ مترجم۔ معتبر دو حدیثوں میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت سلمان بادشاہی دنیا کی آرزو کرنے وجہ سے تمام پیغمبروں کے بعد جنت میں جائیں گے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ پہلے جس نے خانہ کعبہ پر غلاف بن کر چڑھایا وہ حضرت سلمان تھے۔ حضرت جن و انس اور پرندوں کے ساتھ ہوا پر حج کو تشریف لے جا گئے ہیں۔ اس وقت کعبے کو قبطی لباس سے آراستہ فرمایا، اور ایک حدیث میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت سلمان نے حضرت سلمان ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ حضرت سلمان کے ذکر میں یہ حدیث مندرج نہیں ہے، انبیاء سابقین کے تذکرے کے ساتھ پہلے ذکر کی گئی ہے۔ حضرت کا نقش نگین انگشتری یعنی پاک ہے وہ خدا جس نے جنوں کو اپنے کلمات سے لگام دی، یعنی اپنے بزرگ ناموں کے ذریعے یا اپنے واجب الاطاعت حکم سے مسخر کیا۔ دوسری حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک رات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کچھ دیر سونے کے بعد بیدار ہوئے اور گھر سے برآمد ہوئے اور آہستہ فرمانے لگے کہ تمہارا امام تمہاری طرف آ رہا ہے۔ پیرہان آدم پہنے ہوئے ان کے ہاتھ میں سلمان کی انگوٹھی اور موسیٰ کا عصا ہے۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ ایک روز حضرت سلمان اپنی شان و شوکت کے ساتھ بنی اسرائیل کے ایک عابد کے پاس سے گزرے۔ عابد نے کہا، اے پسر داؤد، خدا کی قسم، خدا نے تم کو بادشاہی عظیم عطا فرمائی ہے۔ ہوا نے یہ آواز حضرت سلمان کے کانوں تک پہنچا دی۔ حضرت سلمان نے اس کے جواب میں فرمایا، خدا کی قسم، مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح سبحان اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے جو خدا نے داؤد کے فرزند کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ جو کچھ اس کو دیا گیا ہے وہ زائل ہو جائے گا اور اس تسبیح کا ثواب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ منقول ہے کہ ہر روز صبح کو حضرت سلمان امیروں اور رئیسوں کی طرف سے گزرتے، جب مسکینوں کے پاس پہنچتے تو ان کے پاس بیٹھتے اور فرماتے، ایک محتاج کے پاس بیٹھا ہے، اور باوجود ایسی بادشاہی کے مومی جامہ پہنتے اور رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن میں باندھ لیتے اور صبح تک کھڑے رہتے اور رویا کرتے اور زنبیل بن کر فروخت کرتے، اسی سے اپنا پیٹ پالتے، اور بادشاہی صرف اس لیے طلب کی تھی کہ کافر بادشاہوں کو مغلوب کر کے دین اسلام میں ان کو لائیں اور خدا کا مطیع و فرما بردار بنائیں۔ بس سند معتبر منقول ہے کہ ایک شخص نے امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ لوگ آپ کی کمسینی کے بارے میں چیمے گوئیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ 9 برس کا لڑکا امام ہو۔ فرمایا کہ حق تعالی نے حضرت داؤد کو وحی کی کہ سلمان کو اپنا خلیفہ مقرر کریں، اور حضرت سلمان لڑکے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت سلمان خلیفہ مقرر کیے گئے تو عباد و علماء بنی اسرائیل نے نہیں مانا۔ حضرت کو وحی ہوئی کہ ان لوگوں کی لاٹیاں سلیمان کی لاٹھی کے ساتھ لے کر ایک مکان میں رکھو، اور ان لوگوں سے کہو کہ اپنے اپنے تالے لگا دیں، اور تم بھی ایک تالا لگا دو، اور کل کھول کر دیکھنا سب کے عصا میں برگے دبار لگے ہوں گے، وہی میرا خلیفہ ہے۔ حضرت نے جب یہ پیغام الہی ان کو پہنچائے تو وہ اس فیصلے پر راضی ہو گئے اور اسی کے مطابق عمل کیا گیا۔ تو حضرت سلمان کے عصے میں پتیاں اور پھل لگے ہوئے ملے، پھر ان لوگوں نے خلافت سلمان کو قبول کیا اور مطیع ہوئے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ شیاطین آسمانوں پر کیوں کر چلے جاتے ہیں جبکہ خلقت و کثافت میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، اور اگر ایسے نہیں ہوتے تو پھر حضرت سلمان کے لیے عمارتیں کیسے بناتے تھے اور سخت سے سخت کام کیوں کر انجام دیتے تھے جن سے انسان عاجز ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ شیطانوں کے جسم لطیف ہیں اور ان کی غذا نسیم ہوا ہے، اس وجہ سے بغیر کسی واسطے کے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب خدا نے ان کو حضرت سلمان کا تابع بنایا تو ان کے جسموں کو بھی موٹا اور کثیف مادے سے بھرا ہوا بنا دیا تاکہ ان سے کام ہو سکے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ علی بن یقطین نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ آیا خدا کے لیے کسی پیغمبر کا بخیل ہونا جائز ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو سوال کیا کہ پھر حضرت سلمان کا یہ کہنا کہ
خداوندہ مجھے بخش دے اور مجھ کو ایسا ملک عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، کیا معنی رکھتا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہی دو قسم کی ہے، ایک وہ جو ظلم و جور سے حاصل کی جائے اور دوسری وہ جو خدا کی جانب سے ہو، جیسے آل ابراہیم، طالوت اور ذوالقرنین کی بادشاہی۔ حضرت سلمان نے کہا تھا کہ خدایا مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو غلبہ اور جور و ستم سے نہ حاصل ہو سکے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ سلمان کی بادشاہی انسانی اختیار سے بالا تر ہے اور وہ معجزہ ہو اور ان کی حقیقت اور پیغمبری پر دلالت کرے۔ لیکن حضرت سلمان کی یہ غرض نہ تھی کہ خدا انبیاء اور اوصیاء کو بھی جائز طور پر مثل ان کی بادشاہی کے نہ عطا فرمائے۔ خدا نے ہوا کو ان کا تابع بنایا کہ جہاں وہ چاہتے تھے ہوا ان کو لے جاتی تھی اور ہر روز 2 مہینے کی رات طے کرتی تھی، اور شیطانوں کو ان کا مطیع قرار دیا تاکہ ان کے لیے عمارتیں بنوائیں اور خواصی کریں اور طائروں کی زبان تعلیم کی۔ اس وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ ان کے زمانے میں اور ان کے بعد ان کی بادشاہی مشابہت نہیں رکھتی، ان لوگوں کی بادشاہی سے جو لوگوں پر ظلم، جور اور غلبے کے سبب مسلط ہو جاتے تھے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم جو کچھ خدا نے سلمان کو بخشا تھا ہم کو بھی عطا فرمایا ہے، اور جو کچھ سلمان یا ان کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا وہ سب طاقت و قوت ہم کو بخشی ہے۔ خدا نے سلمان کے حالات میں ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، یہ بادشاہی ہماری بے حساب عطا ہے، تم کو اختیار ہے چاہے کسی کو بخش دو یا حفاظت رکھو۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ اے مسلمان رسول تم کو دے دیں لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو، اور دین و دنیا کا کل اختیار حضرت رسول عربی کو دے دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ اس شبے کے جواب میں نے کتاب بحار الانوار میں بہت سی وجہ ذکر کی ہیں، اور یہ وجہ جو معدن وحی اور الہام کی زبان اقدس سے ظاہر ہوئی ہے بہترین وجوہ ہے۔ اس کتاب میں نے اسی پر اکتفا کیا ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت سلمان نے جو کچھ اس آیت میں سوال کیا خدا نے ان کو عطا فرمایا؟ ارشاد ہوا ہاں، اور ان کے بعد خدا نے کسی کو ویسا ملک عطا نہیں فرمایا۔ پھر غلبہ شیطان پر خدا نے پیغمبر آخر الزمان کو عطا فرمایا تھا کہ شیطان کی گردن مسجد کے ایک ستون سے باندھ دی اور اس طرح دبائی کہ اس کی زبان نکل آئی، اور فرمایا کہ اگر حضرت سلمان کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو تم لوگوں کو دکھا دیتا۔ ابن بابویہ نے بسنت معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ جب خدا نے داؤد کو وحی کی کہ سلیمان کو اپنا خلیفہ مقرر کرنے تو بنی اسرائیل نے چیخ پکار مچائی اور کہنے لگے کہ ایک بچے کو ہم پر خلیفہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ ہم میں اس سے بزرگ لوگ موجود ہیں۔ حضرت داؤد نے جب یہ سنا تو اس بات بنی اسرائیل کے سب سے بڑے سردار کو طلب فرمایا اور کہا کہ تم لوگ جو کچھ سلمان کی خلافت کے بارے میں کہتے ہو مجھ کو معلوم ہے، تم اپنی اپنی لاٹھیاں لاؤ اور ہر شخص اپنے عصا پر اپنا نام لکھ کر دے، ہم سلمان کے عصا کے ساتھ رات کو ایک مکان میں رکھ دیں گے، صبح کو نکالیں جس کا عصا سرسبز و پھلدار نکلے وہی خلافت کا مستحق ہوگا۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا، لاٹھیاں ایک مکان میں رکھ دی گئیں اور تمام بنی اسرائیل اس کے گرد پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت داؤد نماز سے فارغ ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر آئے اور دروازے کو کھولا، لاٹھیاں نکالیں۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ سلمان کا عصا سرسبز و میوہ دار ہے تو ان کی خلافت پر راضی ہوئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت سلمان کا امتحان لیا، پوچھا اے فرزند کون سی چیز زیادہ ٹھنڈی اور بہت میٹھی ہے؟ حضرت سلمان نے عرض کی کہ خدا کے بندوں کے گناہوں کا معاف کرنا اور ان لوگوں کا باہم ایک دوسرے کی محبت و دوستی اور یہ بندوں کے درمیان خدا کی رحمت ہے۔ یہ سن کر داؤد ہنسے اور خوش ہوئے اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ یہ تمہارے درمیان میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ اس کے بعد سلمان اپنے معاملے کو پوشیدہ رکھتے تھے اور ایک عورت سے شادی کر لی اور ایک مدت تک اپنے شیعوں سے مخفی رہے۔
آپ کی زوجہ نے ایک روز کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی بہترین سیرت و خصلت ہے، آپ کی کسی عادت سے مجھے کراہت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کے اخراجات میرے والد کے ذمے ہیں۔ اگر بازاروں میں گھوم پھر کر اپنی روزی خدا سے تلاش اگر بازاروں میں گھوم پھر کر اپنی روزی خدا سے طلب کیجیے تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو نا امید نہ واپس کرے گا۔ حضرت سلمان نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے دنیا کو کوئی کام اب تک نہیں کیا اور نہ جانتا ہوں۔ پھر اس روز بازار تشریف لے گئے اور تمام دن گھومتے پھرتے رہے، کچھ حاصل نہ ہوا۔ شام کو واپس آئے اور کہا کہ آج تو کچھ نہ ملا۔ زوجہ نے کہا کہ کل کوئی پرواہ نہیں، کل انشاءاللہ ملے گا۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ زوجہ نے تسلی دی اور کہا کہ انشاءاللہ کل ملے گا۔ تیسرے روز دریا کے کنارے پہنچے، ایک شخص کو مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا کہ کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں اور تم اس کے عوض مجھے پکڑ دو اور تم اس کے عوض مجھے کچھ دو۔ شکاری راضی ہو گیا اور سلمان مچھلی پکڑنے میں اس کے شریک ہو گئے۔ شکاری نے 2 مچھلیاں اجرت میں دیں۔ سلمان نے خدا کی حمد کی اور مچھلیوں کا شکم چاک کیا تو ایک مچھلی کے شکم میں سے ایک انگوٹھی ملی، اس کو الگ رکھ لیا اور شکر خدا بجا لائے۔ پھر مچھلیوں کو صاف و پاک کر کے گھر لے آئے۔ زوجہ بہت خوش ہوئی اور کہا چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ کو بلا کر دکھا دیجئے کہ آپ نے محنت کر کے یہ روزی حاصل کی ہے۔ مچھلیاں پکا کر تیار کی گئی۔ پھر حضرت سلمان نے اپنی زوجہ کے والدین کو بلایا، انہوں نے مچھلیوں میں سے کچھ کھایا تو سلمان نے ان سے کہا کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم ہم نے تمہارے جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت سلمان نے اس وقت وہ انگوٹھی نکال کر انگلی میں پہنی اور اسی وقت تمام پرندے اور جن ان کے پاس حاضر ہو کر ان کے تابع فرما ہوئے اور آپ کی بادشاہی کا اظہار ہوا۔ حضرت اپنی زوجہ کو ان کے والدین کے بلاد اصغر لائے اور آپ کے شیعہ اور اطراف عالم سے ان کے پاس جمع ہوئے اور بہت خوش ہوئے۔ ان کی تکلیفیں جو حضرت سلمان کی غیبت میں گھرے ہوئی تھیں دور ہوئیں۔ حضرت نے مدتوں حکومت کی۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو آصف بن برقیہ کو خدا کے حکم سے اپنا وصی بنایا۔ آپ کے پیرو ہمیشہ حضرت آصف کے پاس آتے اور اپنے مسائل دینی ان سے دریافت کرتے۔ پھر خدا نے آصف کو ان کے درمیان سے ایک طویل مدت تک کے لیے پوشیدہ کر دیا۔ پھر وہ ظاہر ہوئے اور ایک عرصہ تک ان کے ساتھ رہے۔ پھر حضرت آصف نے ان کو ودا کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اب آپ سے کب ملاقات ہوگی؟ فرمایا روز قیامت صراط کے نزدیک، اور ان سے روپوش ہو گئے۔ ان کی غیبت میں بنی اسرائیل سخت بلاؤں میں مبتلا ہوئے اور بخت النصر ان پر غالب ہوا اور جو ظلم چاہا اس نے ان پر کیا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 55 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 56 کا آغاز اسی باب سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔